الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه مزید نورانی کیجیے مل کر اونچی آواز سے سلوات بھیجیے اساتذہ سید الشہداء ولایت اہل البیت تک پہنچنے کا ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جو انسان کو بہت تیزی کے ساتھ موالی ولی بنا دیتا ہے، ایسا دروازہ جہاں پر پہنچنے کے بعد پھر گمراہی اس کو چھوٹی نہیں ہے، چونکہ یہ جو اساتذہ سید الشہداء ہے یہ اپنے اندر اس کائنات کے وہ اسرار اور رموز لے کر آتی ہے جن کے نتیجے میں انسان کا باطن، انسان کا اندر، انسان کی روح تر و تازہ اور معنوی اعتبار سے روشن ہو جاتی ہے، گناہ تاریک کرنے کا باعث ہے، اور ذکر حسین اور ذکر اہل البیت نورانیت کا باعث، اور یہ جو ہم عشق بہاتے ہیں یہ ان تمام تر آلودگیوں کو دھونے کا سبب ہے۔ لہٰذا انسان جب عشق کے ساتھ کسی مجلس اور محفل میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اثرات باقی عبادات کی نسبت اور طرح کے ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہوں گے اور نماز یقیناً 5 اوقات میں آپ پڑھتے ہوں گے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی مصلی پہ ہوتا ہے، کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی اپنے کام پہ ہوتا ہے، کبھی کسی اور جگہ۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی شخص بات کر رہا ہو اور آپ اس کی بات کے دوران بجائے اس کی طرف توجہ دینے کے کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں، کبھی ادھر دیکھیں، تو وہ شخص اس کو، آپ کی اس حرکت کو، ہماری اس حرکت کو اپنی توہین محسوس کرے گا یا اپنی عزت افزائی؟ توہین محسوس کرے گا کہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ توجہ نہیں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے
کہ وہ کبھی بھی انسان کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، جبکہ نمازوں میں ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اگر فرض کریں ایک نماز پر 10 منٹ ہم ٹائم لگاتے ہیں تو شاید 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ ہو سکتا ہے اس کی طرف توجہ ہو، ورنہ نماز وہ عمل ہے جس میں ہمیں دنیا بھر کے سارے کام یاد آ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ہماری نمازیں اس طرح، لیکن جب آپ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، ذکر حسین سنتے ہیں، امام حسین کی فضیلتیں سنتے ہیں، ان کے معارف سنتے ہیں، ان کے درد کو سنتے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی دھماکہ ہو اور آپ کا ذہن اس دھماکے کی طرف متوجہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کا ذہن مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے حسین ابن علی کی طرف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک در کھولا ہے، دروازہ، تاکہ اس دروازے کے ذریعے سے وہ جو عبادت کی یکسوئی ہے اس کا ازالہ کر کے انسان رب کے نمائندے کی طرف یکسوئی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف سفر کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام رب تک پہنچانے کا وہ رستہ ہے، وہ رستہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز میں ادھر ادھر دیکھیں، ادھر ادھر توجہ دیں، نہیں۔ لا محالہ ہم چونکہ محسوسات کے خوگر اور عادی ہیں، اس لیے ہم اپنے ارد گرد کی محسوسات میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی توجہ والی بات ہو تو انسان پوری یکسوئی کے ساتھ ادھر متوجہ ہوتا ہے، اور حسین ابن علی کی ذات وہ نقطۂ ارتکاز ہے جس پر پہنچ کر انسان نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے۔ صلوات اللہ علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کربلا کے اس سفر میں جو جو کیا، جو جو کہا، جو جو دکھایا، اس کے ذریعے سے انسانوں کو یہ رستہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا عبد بنا جا سکتا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کا رستہ حسین ابن علی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر بندگی خدا کا رستہ اختیار کرو تو اللہ تمہارے تمام وہ مسائل جن میں تم الجھے ہوئے ہو ان کو حل کر دے گا، وہ دروازے کھول دے گا۔ بند دروازے اس یکسوئی اور بندگی کے نتیجے میں کھل جاتے ہیں، اور بندگی کا رستہ حسین ابن علی بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب آخر میں اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور رہے، اور کوئی آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ہے، تو اس موقع پر حسین ابن علی کے لبوں پر کیا ہے اور آپ کی پیشانی کہاں ہے؟ آپ کی پیشانی زمین کربلا پر ہے، اور لبوں پر کیا ہے؟ رضن بالقضاء، ایک خدایا جو تو نے لکھا اس پر میں راضی ہوں۔ آسان مرحلہ ہے، تصور کر سکتے ہیں آپ، جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا ششمانہ ذبح ہو گیا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بھائی قتل ہو چکے ہوں، بچے قتل ہو چکے ہوں، شبیہ ہے پیغمبر جوان کڑیل بیٹا جامع شہادت نوش کر چکا ہوں، تمام قریبی ترین ساتھی سب کے سب شہید ہو چکے ہوں، اور مستقبل کو بھی وہ دیکھ رہا ہو کہ اب اس کے بعد خیمے چلنے ہیں، اور میری بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، میرے عزیز اور اقارب کو، خواتین کو، جو کہ انسان کی زندگی میں غیرت کی سب سے بڑی علامت ہے، ان کو اسیر کیا جائے گا۔ لیکن ایسے موقع پر وہ عبد خدا اپنی پیشانی زمین پر رکھے اور کہے رضن بالقضاء، ایک خدایا جو تو نے لکھا اس پر میں راضی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بندگی کی معراج۔ اس سے بڑھ کر بندگی کون سی ہو سکتی ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے؟
حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، حضرت نوح کو دیکھ لیں، حضرت ایوب کو دیکھ لیں، باقی تمام انبیاء کو دیکھ لیں، اور ادھر حسین ابن علی کو دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے جس بندگی کی معراج پر اپنی سنت اور سیرت دکھائی ہے وہ انمول بھی ہے اور بے مثال بھی، بے مثال۔ حسین ابن علی چونکہ دلوں سے حسین کا تعلق ہے، دلوں سے۔ آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ کیا آپ کے دل میں حضرت ابراہیم کے لیے وہ درد جو حسین ابن علی کے لیے پیدا ہوتا ہے کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ نہیں، جبکہ وہاں پر آپ کوشش کرتے ہیں کہ پیڑ ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں، کوئی اور چیز ذبح کریں، یعنی کوشش پوری کرتے ہیں، لیکن وہ جو کیفیت امام حسین کے لیے ہے وہ اس اولو العزم نبی کے لیے نہیں ہوتی کیفیت۔ کیوں؟ وجہ ہے، وجہ ہے۔ کیا اس نبی کو آپ مانتے نہیں ہیں؟ مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور اس کو ماننے کو ہی دین بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قلب ہے بھائی، یہ دل ہے، اس دل کی کیفیات پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ دل جس چیز سے متاثر ہو وہ تاثر قائم ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو وہ تاثر قائم کر لیں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ یہ عالم معنی سے ایک تعلق ہے، اور اس تعلق میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ اس ہستی کا رول ہے جس کی وجہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اور حسین ابن علی وہ شخصیت ہے۔ ذرا صلوات بھیجیے اونچی آواز سے محمد والے۔ امام حسین علیہ السلام بندگی کا اسلوب بتاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، بندگی کا اسلوب کہ بندگی کیسے ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جب انسان بندے خدا بنتا ہے تو بندے خدا کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی، ساری رکاوٹیں سب کی سب ختم ہو جاتی ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ قرآن کریم آپ سب پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں انبیاء کے قصے بھی پڑھتے ہیں، انبیاء کی داستانیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہمیں اب تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس پورے عرصے میں ان تمام مجالس میں قرآن کے ان انبیاء کی سیرتوں میں سے کوئی آپ کے سامنے بیان کر سکوں، میں توفیق نہیں ہوئی، موقع نہیں ملا۔ لیکن آج ایک ہلکا سا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم نبی۔ ان کا کمال کیا ہے؟ ان کا کمال بندگی، ان کا کمال بندگی ہے۔ ان کے والد حضرت یعقوب نبی تھے یا نہیں؟ تھے یا نہیں؟ تھے نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، اس نبی کی مشکلات کو حل کرنے کا دروازہ بھی یوسف سے گزرتا ہے۔ کیوں؟ یوسف نے بندگی کی انتہا کر دی۔ یوسف نے بندگی کی انتہا کر دی۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ اپنی خواہش اور اپنے ارادے کو اپنے رب کے ارادے میں ڈھال دینا اور اس کے ارادے کے تابع ہو کر چلنا، اس کے ارادے کے تابع ہو کر چلنا۔ میں دور نہیں جاتا، ذرا آتے ہیں کلوز ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں محل میں ایک دفعہ زلیخا آتی ہے، قرآن میں ہے زلیخا آتی ہے، زلیخا کا دل حضرت یوسف سے جا کر اٹک گیا ہے، اب وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ۔ دروازے محل میں اندر بڑے بڑے ہال، بڑے بڑے کمرے،
اس کو حضرت یوسف کو حضرت زلیخا اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، چونکہ یوسف غلام ہے اور وہ ملکہ، لیکن حسن یوسف سے متاثر ایک سے ایک دروازے سے گزرتے گزرتے، ہر دروازے سے گزرتے ہوئے ان تمام دروازوں کو تالا لگاتے آتی ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، ایک باب نہیں، جتنے بھی دروازے ہیں ان تمام دروازوں سے گزرتے ہوئے ہر دروازے کو تالا لگاتے 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 آخری کمرے تک پہنچتی ہے، اور وہاں پر اس دروازے کو بھی تالا لگا دیتی ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور تمام دروازوں پر تالا لگانے کے بعد کہتی ہے قالت، یہ قرآن نے کہا، قالت حیت لک، یوسف میں تیار ہوں۔ یوسف کیا کہتے ہیں؟ یوسف کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اگر اللہ میرا ہاتھ نہ تھامے تو میں اپنے آپ کو بری تصور نہیں کرتا، اور یہ کہہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف، کہ خدایا تو چونکہ نہیں چاہتا کہ میں تیری حکم عدولی کروں، اس لیے مجھے تیری پناہ چاہیے۔ بظاہر یہ سارے دروازے بند ہیں، تیری پناہ چاہیے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم پڑھی، جیسے ہی حضرت یوسف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد قرآن نے فوراً اگلا جملہ کیا کہا، اگلی بات کیا کہی، یہ کہ حضرت یوسف نے بھی اور زلیخا نے بھی دیکھا عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ یہ عزیز مصر کہاں سے آیا؟ اچانک نازل ہوا؟ نہیں، قرآن نے درمیان والے واقعات بیان نہیں کیے، لیکن مطلب یہ ہے کہ سارے دروازے کھل گئے، اور حضرت یوسف آگے آگے اور زلیخا پیچھے پیچھے، اور وہ جو زلیخا نے ہاتھ مارا یوسف کے پیچھے قمیض پر ہاتھ پڑا تو اس ہاتھ میں قمیض کا ایک حصہ آیا اور قمیض پھٹ گئی پیچھے سے، اور یوسف آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ کہاں سے بھاگ رہے ہیں؟ ابلیس سے۔ کس طرف بھاگ رہے ہیں؟ خدا کی طرف۔ ابلیس سے بھاگ رہے ہیں اور خدا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور وہ جو دروازے تھے، کیا ان کی چابیاں حضرت یوسف کے پاس تھیں؟ نہیں۔ کس کے پاس تھی؟ اللہ کے پاس یا زلیخا کے پاس؟ مادی چابیاں زلیخا کے پاس تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف بھاگے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، قمیض کا ایک حصہ ان کے ہاتھ میں آیا، لیکن یوسف بھاگتے چلے گئے۔ جیسے جیسے اللہ کی طرف یوسف بھاگتے چلے گئے، وہ سارے بند اور قفل شدہ دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف نکلتے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ بندگی۔ اور جب باہر پہنچے تو دیکھا عزیز مصر کھڑا ہے۔ اب عزیز مصر کو زلیخا کوئی اور قصہ سنا رہی ہے اور یوسف کوئی اور قصہ سنا رہے ہیں۔ یہی اللہ کی طرف بھاگنے سے دو فائدے پہلی نظر میں نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ تمام مغلق قفل شدہ دروازے ایک کے بعد ایک کھلتے ہیں، اور دوسرا پیچھے سے جب وہ قمیض پھاڑتی ہے تو یہی قمیض کا پیچھے سے پھٹنا یوسف کی پاک دامنی کی سب سے بڑی دلیل بن کر یوسف کی براءت اور بری ہونے کا ثبوت بن جاتا ہے، اور زلیخا کی مجرمہ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ اس طرح سے مدد دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ نے یہ کہانی تو بیان نہیں کی، اللہ قرآن کریم میں قصے بیان نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے اس کو قصہ نہ سمجھیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس کے اندر سبق ہے، اس کے اندر درس ہے، اس کے اندر عقل والوں کے لیے ہدایت کے رستے ہیں۔ لہذا قرآن کا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی آیت، حتیٰ ایک حرف ایسا نہیں ہے جس کے اندر حکمت خدا پوشیدہ نہ ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام
نے جب قربانی دی ہے اور بندگی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کے نتائج آتے ہیں. ادھر حضرت یوسف کا تذکرہ ہوا. حضرت یوسف نے جب یہ کام کیا تو اللہ نے حضرت یوسف کو تقریباً 20 سال آزمایا ہے. 20 سال. ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات پیش آتی ہیں, ایک دن 2 دن ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی خدا کیوں ایسا کرتا ہے. فوراً ہماری زبانوں پر اس طرح کے جملے. اگر 5 مہینے آدمی کسی مشکل میں ہو تو خدا سے بھی ناراض اور بندگان خدا سے بھی ناراض. اور یہ مصیبت مجھ پہ کیوں آئی, میں ہی کیوں, باقی لوگ کیوں نہیں, کیا میں ہی نظر آیا تھا؟ تو گویا آپ بہت بڑے احسان کر رہے ہیں اللہ پر کہ اللہ آپ کے احسان مطلع نعوذ باللہ دبا ہوا ہے. تو اس لیے آپ پر اگر یہ کوئی مصیبت آئی ہے تو آپ اب اللہ پر احسان کریں گے اور اعتراض بھی کریں گے اللہ نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا. یہ خود کفر کا دروازہ ہے, کفر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور ان مشکلات سے گزارتا بھی ہے. وہ مشکلات نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں. کبھی پیسے کی مشکل ہوتی ہے, کبھی دولت کی مشکل ہوتی ہے, کبھی اولاد کی مشکل ہوتی ہے, کبھی بیوی کی مشکل ہوتی ہے, کبھی والدین کی مشکل ہوتی ہے, کبھی بیماری کی مشکل ہوتی ہے, کبھی فقر اور تنگدستی کی مشکل ہوتی ہے, کبھی کوئی اور مشکل ہوتی ہے. ہزاروں انواع ہیں ان مشکلات کی جن سے انسان ایک ایک کر کے نبض آزما ہوتا ہے اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ دروازے کھولتا ہے. ہزاروں اس کی نوعیتیں. آپ یہ دیکھیں حضرت یوسف 20 سال ان مشکلات سے گزرے. 20 سال. 20 سال کتنا لمبا عرصہ ہے, چھوٹا سا. 20 سال. 20 سال کسی کو اگر کہا جائے کہ تم قید میں 20 سال رہو گے تو وہ تو اسی وقت اس کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ بھئی 20 سال کا مطلب ہے پوری عمر کی قید. حضرت یوسف نے ان مشکلات میں 20 سال گزارے. اس کے بعد اللہ نے رحمت کے وہ دروازے کھولے کہ حضرت یوسف بنی نوع انسان کے لیے رحمت خدا کا دروازہ بن گئے. مصر میں جو قحطی آئی, لاکھوں لوگ اس کا شکار ہوئے. اس قید سے ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کو نکالنے کا دروازہ یوسف بنے. سب کے لیے رحمت, سب کے. اپنے والد کی نابینا آنکھوں کو بینائی لوٹانے کا ذریعہ یوسف بنے. رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کا دروازہ. اللہ کی رحمت کا دروازہ کون؟ حضرت یوسف. کیوں؟ اپنے اس صبر کی وجہ سے, اپنی اس بندگی کی وجہ سے, اپنے اس اطاعت کی وجہ سے. یہ دروازہ کون کھولتا ہے؟ اللہ. کس کے لیے؟ اپنے بندے کے لیے. حتیٰ وہ جو ان کے بھائی تھے, وہ بھائی جو 11 بھائی تھے حضرت یوسف کے, سارے جہنمی تھے. اگرچہ نبی کے بیٹے تھے لیکن جہنمی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک نبی کو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا, ایک نبی کو قتل کیا تھا. لیکن اللہ کی رحمت جب کام آتی ہے اور دروازہ یہ رحمت کھلتا ہے تو وہی جہنمی بھائی توبہ کرنے کے بعد, اپنے قلوب کو پاک کرنے کے بعد, یوسف کے سامنے آ کر جھکنے کے بعد دوبارہ جنتی بن جاتے ہیں. رحمت خدا سے استفادہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ رحمت خدا, اللہ کی رحمت. اللہ کی یہ رحمت یوسف کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں تک پہنچتی ہے اور آج بھی پہنچ رہی ہے. حسین ابن علی اللہ کی اس عظیم ترین رحمت کا دروازہ ہے جو تمام بنی نوع انسان, اور صرف بنی نوع انسان نہیں, فرشتوں کے لیے, جنات کے لیے, چرندوں کے لیے, پرندوں کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے رحمت خدا کا وسیع ترین دروازہ بن گئے. اپنے اس استقامت اور بندگی کے نتیجے حسین ابن علی کو بننا. ہماری عام زندگیوں میں بھی جب کوئی مشکل پیش آتی ہے, یاد رکھیں, شاید اس دن میں نے عرض کیا کہ ہماری زندگیوں میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان مشکلات کی 2 نوعیتیں ہیں, ایک امتحان اور دوسرا سزا. وہ جو امتحان ہے وہ تب ہے جب انسان کی زندگی پاک گزر رہی ہو, تو اس پاکی کی زندگی میں انسان اس
مشکل کی وجہ سے ارتقا پائے، یعنی وہ مشکل اس کو نیچے نہ گرائے بلکہ اوپر اٹھائے. اس مشکل کے نتیجے میں انسان کے اندر استقامت پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، وسعت فکر پیدا ہو، وسعت ایمان پیدا ہو. لیکن اس کے لیے شعور چاہیے، اس کے لیے ادراک چاہیے. آپ کو اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے اور ایکسرسائز بھی آپ کو بتا دے کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنے ہیں ورنہ آپ کا بدن مر جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کی عقل کہتی ہے کہ ڈاکٹر کی اس حکم پر آپ عمل کریں. اب یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کس لیے ہے؟ آپ کو حیات دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے. اگرچہ وہ ایکسرسائز مشکل ہے، اگرچہ اس کے لیے بڑی جان لگتی ہے، اگرچہ آپ اس کے لیے زحمتیں اٹھاتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہ مختلف قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، بعض اوقات کوہ پیمائی کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتے ہیں اور پسینہ پانی کی طرح سے بہتا ہے، اوپر پہنچ کر آپ ہانپ ہانپ کر آپ کا برا حال ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ آپ غم میں اور مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں یا خوش دلی سے؟ جی خوش دلی سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ لے کے نہیں جا رہا، آپ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے ایک سالم وجود مل رہا ہے. خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی خوشی میں ان تکالیف کو خوشی برداشت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی نیک بندے کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ مشکل، اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس مشکل کو وہ انجوائے کرتا ہے اور انجوائمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ان مشکل اس کو روکتی نہیں ہے، آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. ہم تقریباً میں ایران سے جب واپس آیا تقریباً 30 سال پہلے، تو ابھی نئی گاڑی لی، تو کہیں ہم سفر پہ تھے، اسی طرح سے تبلیغی سفر میں، تو کہیں کسی سفر میں کسی پہاڑی مقام پر گاڑی ہماری ہو گئی خراب. تو گاڑی ایسی خراب ہوئی کہ اللہ کی پناہ. تو اب جو ہمارے ساتھ دوسرے دوست احباب تھے وہ بڑے پریشان. میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ ذرا پریشان رہیں، میں تھوڑی دیر سو رہا ہوں. جوتے اٹھائے، سر کے نیچے رکھا. اب سامنے سے ٹرک گزر رہے ہیں تو وہ ٹرک کے گزرنے سے آپ سو کر دیکھیں نا اس سڑک پہ یا فٹ پاتھ پہ جہاں سے ٹرک گزر رہے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زمین کی کیفیت کیسی ہوگی. مزے سے سوتے رہے. صبح نماز کے لیے اٹھے، صبح پھر بندوبست ہوا، گاڑی وہاں سے ہم نے نکالی. بعد میں مجھے میرے ایک دوست نے فون کیا، کہا کہ بھئی اس طرح کی جو مصیبتیں ہیں اس میں، اس طرح کی مشکلات میں، ہم اس کو جس دن مشکل سمجھتے ہیں اس دن ہماری زندگی کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو انجوائمنٹ کا ذریعہ سمجھیں تو پھر کبھی بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی. یہ جو ٹینشن ہے، ٹینشن آپ کے اپنے اندر کی نفسیات کا نتیجہ ہے کہ آپ اس واقعے اور اس حادثے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں گے وہ اس طرح سے آپ پر عمل کرے گا. بعض اوقات انسان کا جوان بیٹا مر جاتا ہے اور انسان خود جا کے خودکشی کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس جوان کو وہ اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایک ماں، باپ نہیں، باپ ابھی دور کی بات ہے، ماں اپنے 2 3 4 بیٹوں کی لاشوں کو خود دفناتی ہے اور سجدے پر اپنا سر رکھتی ہے اور خدا سے کہتی ہے کہ خدایا مجھے ایک اور بیٹا دیتا تو وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیتی. کتنا فرق ہے دیکھنے میں. واقعہ تو وہی ہے، ادھر بھی بیٹا گیا، ادھر بیٹے گئے. لیکن بیٹے جب گئے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوا، بیٹا جب گیا تو ایمان گیا، خود بھی جہنم چلا گیا. فرق کہاں پر ہے؟ دیکھنے کے انداز میں کہ میں کس طرح سے اس واقعے کو دیکھتا ہوں. اگر میں خدا کی راہ کا راہی ہوں تو پھر کبھی بھی میں ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گا، سکون کے ساتھ اپنا سفر کروں گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ. یہ ذکر خدا نہیں ہے، یہ لفظ ہے. ذکر خدا کیا ہے؟ یاد خدا، تصور خدا، خدا کے محیط ہونے پر ایمان، ہر حرکت کے پیچھے ارادے خدا کے کار فرما ہونے پر یقین.
اللہ کے دیکھنے پر یقین. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر غم کس بات کا؟ کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام ان اپنے جوانوں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر جو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدایا چونکہ تو دیکھ رہا ہے اس لیے یہ غم میرے لیے سہل ہے. چونکہ تو دیکھ رہا، جب تو دیکھ رہا ہے اب اس میں تیری رضا شامل ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. میں بھی تیرا تو یہ بھی تیرے، یہ ذرا جلدی گئے میں بعد میں آ جاؤں گا. دیکھنے کا انداز، واقعات کو واقعات کی طرف یعنی توجہ کا انداز کہ میں واقعات کو کس طرح سے دیکھتا ہوں. یہ ہے ان معاملات میں جہاں پر انسان نیک ہے اور خدا کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات بھٹک جاتا ہے. وہاں پر اس طرح کی مشکلات، اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کے مسائل انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. انسان زہر کھا لیتا ہے، بیماری کا ہسپتال پہنچ جاتا ہے. آلودہ غذا کھاتا ہے، کئی دن بیمار رہتا ہے. اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. بیمار کا سبب ایدیہم، خود اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. جب کسی آگ والی جگہ میں جائے گا تو دھواں اس کے اندر جائے گا. دھواں جب جائے گا تو کھانسی ہوگی تو الٹیاں آئیں گی. جب انسان سگریٹ زیادہ پیے گا تو پھیپھڑے اور کلیجے متاثر ہوں گے. جب انسان بدکاری کرے گا تو نور اس کے اندر سے خارج ہوگا. اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ متوجہ نہ ہو کہ اس عمل کا یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن ہوتا تو یہی ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو اس وقت انسان اگر متوجہ ہو جائے اور پلٹ آئے تو زندگی بدل جاتی ہے. پلٹ آئے تو زندگی بدلتی ہے. اور پلٹنے کا رستہ حسین کا رستہ ہے. حسین کے رستے پر آدمی آتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور بہت تیزی سے بدلتی ہے. حضرت آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، بہت بڑے، خود اصفہانی تھے، بہت بڑے عارف تھے. اور یہ اس وقت جو مرض تقلید ہیں ان میں آیت اللہ شبیری زنجانی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. میں جو واقعہ نقل کرنے لگا ہوں وہ اس زمن میں نہیں ہے لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی آیت اللہ شبیری زنجانی کے والد اور امام خمینی ساتھ میں ایک دفعہ قم سے مشہد گئے. مشہد جا کر حرم امام رضا علیہ السلام سے زیارت کر کے جب باہر نکلے تو باہر ان کا آمنا سامنا ہوا، یا یہ اندر جا رہے تھے، اندر سے دیکھا آمنا سامنا ہوا شیخ حسن علی نخودکی کے ساتھ. وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. سلام کیا. سلام کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی نے ان سے کہا کہ شیخ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس علم کیمیا ہے، کیا ہمیں آپ عطا نہیں کریں گے؟ علم کیمیا کیا ہے؟ جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں وہ سونا ہو جائے. یعنی کسی بھی چیز کو سونا بنانے کا علم اور ہنر. چونکہ کچھ معنوی اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس مقام تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے. مشکل کام نہیں ہے. اس فیلڈ کا، اس گراؤنڈ کا راہی اور ماہر ہونا ضروری ہے. یہ کراچی میں بھی ہمارے اسی پاکستان میں ایک بزرگ تھے ایک زمانے میں، آیت اللہ جنتی کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس وقت تقریباً 96 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. کئی دفعہ وہ پاکستان آ چکے ہیں. جنگ کا دور تھا، ایران عراق جنگ کا. ایک دفعہ پاکستان آئے. پاکستان میں ان دنوں نمائندہ تھے امام خمینی کے اور رہبر کے بہاؤالدینی، کراچی میں ہوتے. وہ ان کے مہمان تھے. بہاؤالدینی نے یہ واقعہ سنایا. کہا کہ ایک دن میں جب وہ آئے آیت اللہ جنتی لوگوں کو لے کر کراچی میں، ایک شخصیت سید تھے بڑے گمنام سے، تو میں نے ان سے کہا کہ چلو آپ کو لے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں. کہتے ہیں ہم گئے وہاں پر. ان کے گھر کے اوپر کی منزل میں عزاخانہ تھا. انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت اور توقیر کے ساتھ ہمیں اوپر لے کے وہ سیڑھیوں سے گئے. اور جب اس عزاخانے میں داخل ہونے لگے انہوں نے جوتے اتارے تو اندر
ظاہر ہے کوئی فرش اور کوئی اس طرح کی دریاں وغیرہ بچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے احترام کے ساتھ. تو آیت اللہ جنتی نے جب جوتوں کے ساتھ اندر جانا چاہا تو انہوں نے ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ کیے بغیر کہا کہ جوتے اتار کر داخل ہوئے. تو کہتے انہوں نے جوتے اتار دیے، اندر داخل ہوئے. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، اور جب نکلنے لگے تو انہوں نے وہ جو بزرگ تھے کراچی کے، انہوں نے ان کے ٹرے کے اوپر ایک دھات کا ایک وہ تھا جس کے اندر آپ ٹیشو پیپر وغیرہ رکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز یا سراہی، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہا کہ انہوں نے اس سراہی کو یوں پکڑا، یوں کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ آپ لے جا کر جنگ میں میری طرف سے مدد کے طور پر اس کا پیسہ شامل کر لیں. تو آیت اللہ جنتی نے دیکھا کہ یہ سونا ہے. اس سے پہلے وہ ایک عام دھات تھی، انہوں نے ہاتھ لگایا اور اس کے بعد کہا یہ میری طرف سے لے جائیے. تو یہ کیا ہے؟ کسی بھی دھات کو سونا بنانے کا ہنر. لیکن اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو اس سونے کا قیدی نہ بنے، جو اس کا اسیر نہ بنے، بلکہ اس کی ٹھوکر پہ ہو سونا. اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام ہے پتہ ہے نا آپ کو، کہ ساری دنیا کی ساری دولتوں کی ٹھوکر پہ، لیکن وہ خود بھوکے، وہ خود ہمیشہ روزے سے، وہ خود ہمیشہ فقر کے ساتھ، اور بازار سے اگر کوئی اچھی چیز لے بھی لے تو وہ لینے کے بعد اچھی غلاموں کو دیتے، اور جو کمزور ہے وہ خود پہنتے. کیوں؟ اسیر نہیں ہے، قیدی نہیں ہے، اس چیز کے عابد نہیں ہے، آزاد ہے. عابد کس کے ہیں؟ رب کے. بندے کس کے ہیں؟ رب کے. لہذا جو اللہ کا بندہ بنتا ہے اللہ اس کو یہ دروازے کھولتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے. تو وہ اللہ بہادری سنایا کرتے تھے کہ جب خود اللہ حجتی یہ لے کر گئے تو انہوں نے رہبر معظم کو، اس وقت رہبر صدر تھے، ان کو یہ تحفہ پیش کیا اور کہا کہ یہ اعجاز میں پاکستان میں دیکھ کر اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. یہ پاکستان میں موجود سید بزرگوار کا اعجاز ہے، جو کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے تو سونا کر دیتے. آیت اللہ نخود کی جب اندر سے باہر آئے، امام خمینی نے ان سے ایک بات کی، کہا کہ کیا ہمیں بھی آپ علم کیمیا سکھائیں گے؟ تو انہوں نے دیکھا، کہا کہ ہاں سکھا دوں گا، لیکن کیا اس کے اثرات کو آپ برداشت کر پائیں گے؟ حضرت شبیر زنجانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے والد نے بتایا کہ امام خمینی کچھ لمحے خوش چپ رہے، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہ دیں. جب انہوں نے کہا نہ دیں تو انہوں نے کہا پھر اب جب آپ نے اس طرح سے استغنا اور بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے تو میں اب آپ کو علم کیمیا سے بڑا ہنر بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہا ایسا عمل جس کے نتیجے میں انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا ہر نماز کے بعد، توجہ ہے آپ کی، ہر نماز کے بعد جیسے ہی نماز کا سلام پھیرے، کوئی اور عمل نہ کرے، فوری طور پر پہلے آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تسبیحات حضرت زہرا کے بعد 3 بار درود شریف پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، تسبیحات حضرت زہرا پڑھے، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور سورہ اخلاص کے بعد یہ تسبیحات حضرت زہرا کے بعد سورہ اخلاص کے بعد 3 دفعہ پھر درود صلوات، اور اس صلوات کے بعد یہ آیت پڑھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ والی آیت غالباً سورہ طلاق کی کوئی 7ویں آیت ہے، اس طرح سے کچھ ہے، مجھے یاد نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ذہن میں رکھیں اور گوگل میں جائیں تو فوراً آپ کو آیت مل جائے گی. کہا یہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اور ہر نماز کے بعد یہ عمل انجام دیں. کیا ہوگا؟ کہا کہ زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور یہ جو رستہ انہوں نے بتایا، یعنی پاکیزگی کی طرف، عروج اور بلندیوں کی طرف سفر کا، یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم ہی جیسے لوگ.
اگر ہم اپنی زندگی میں بندگی کرنا سیکھیں اور حرام اور جرم کو، نافرمانی کو، اللہ کو ناپسند امور کو اپنی زندگی سے نکال دے تو پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی شیخ حسن علی نوخدکی مشہد میں ہوتے تھے تو ان کے پاس ایک دیہاتی آیا، عرض کیا کہ آپ یہ ان دنوں ٹڈی دل ان کے حملوں کی بڑی شہرت ہے، تو پچھلے سال بھی ایسا ہوگا، ہماری جتنی بھی فصلیں ہیں ٹڈیوں کا حملہ ہوا اور ساری فصلیں ہماری تباہ ہو گئی۔ تو ہم نے بہت کوشش کی لیکن کوئی علاج نہیں ہو سکا، آپ کوئی ہمیں رستہ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ آپ کو یاد ہے ایک سال گزشتہ سال یا اس سے پہلے پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں ہماری زراعت پر ٹڈی دلوں کا حملہ ہوا تھا اور ساری کی ساری فصلیں وہ چٹ کر گئی تھی۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے مختلف علاقوں میں۔ تو آیت اللہ شیخ حسن علی نوخدکی نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تم خمس نہیں دیتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، چونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مال امام ادا نہیں کرتے، اس لیے پھر یہ جو مخلوقات ہیں اپنا حصہ یوں وصول کر لیتی ہے۔ کہا تو کیا کروں؟ کہا کہ اللہ سے عہد کروں۔ کہا مجھے نجات مل جائے گی؟ کہا کہا ٹھیک ہے، میں نے عہد کیا کہ آج کے بعد میں کوئی اس طرح کا مال لوگوں کا نہیں عطا کروں گا، دے دوں گا، چونکہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ نے جن کے لیے رکھا ہے انہیں کا ہے۔ کہا ایک رخہ لکھا، بند کیا، ان کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ اپنے مزرعہ، اپنی کھیتی، اپنی فصلوں پہ یہ پھینک دو وہاں پہ۔ ان جا کے پھینک۔ 3 دن کے بعد یہ جو ٹڈی دلوں کا حملہ تھا مختلف علاقوں میں ہوتے ہوتے ان کے ہاں آئے۔ وہ سارے، آپ نے پتہ نہیں وہ دیکھا یا نہیں دیکھا، پچھلے سالوں میں ٹی وی پہ وہ دکھا رہے تھے کہ ٹڈی دل جب حملہ کرتے ہیں تو آسمانوں میں جب وہ نظر آتے ہیں تو بادلوں کا ایک پورا حالہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بادل کی صورت میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی صورت میں آتے ہیں اور جس فصل پہ بیٹھتے ہیں منٹوں میں ساری فصل تباہ ہو جاتی، کھا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں 3 دن بعد میں نے دیکھا یہ آ گئے اور آتے ہی سیدھے آئے میری فصل پہ بیٹھ گئے۔ جب میری فصل پہ بیٹھ گئے تو میں بیٹھ کر رونے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آواز سے کہا، انہوں نے رکا بھی دیا، اس کے باوجود یہ ٹڈی دل آئے اور انہوں نے نشانہ بھی میری ہی فصل کو بنا دیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ٹڈی دل اڑے اور باقی جگہوں میں چلے گئے۔ میں وہاں پر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اپنی فصل میں نے دیکھا جو اصل فصل تھی وہ بالکل محفوظ تھی اور اس کے ارد گرد جو جھاڑیاں اور غلط قسم کی جڑی بوٹیاں جن کو نکالنے کے لیے مختلف قسم کے سپریز کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ساری اضافی چیزیں یہ کھا کر میری زمین کو صاف کر کے چلی گئی تھی اور میری فصل بالکل محفوظ تھی۔ کہتا ہے میں نے اس کے بعد جب فصل کاٹی تو گزشتہ سالوں کی نسبت 3 گنا مجھے فصل زیادہ ملی۔ میں نے اللہ سے اور آج سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اللہ نے بھی میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ عزیزان من، یہ جو سیلاب آتے ہیں، زمینیں تباہ ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، گھر گرتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے حوادث ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اچانک نہیں ہوتے، ان میں سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، جو کہ ہم نے وہاں پر ان معاملات میں حق اللہ ادا نہیں کیا، حق الناس ادا نہیں کیا، اللہ کی اطاعت سے باہر آئے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، خود اپنی جیبیں بھرتے رہے، اللہ نے کسی اور دروازے سے وہ ساری آگ لگوا دی اور سارا کا سارا تباہ ہو گیا، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں۔ یہ مسائل سارے کے سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی خدا۔ اور حسین ابن علی نے بندگی خدا کا رستہ بتا کر ہمیں بتایا ہے کہ بندہ بنو گے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ اور اس لیے آپ ابھی دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے امام حسین نے بندگی کی معراج دکھائی ہے، بندگی کی
معراج، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ ہماری روایات پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، آج بھی اگر کوئی شخص حسین کو یاد کر کے ان کا واسطہ دیتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ رحمت کا دروازہ حسین کی وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک شخص حسین کے نام پر 10 روپیہ دیتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا لوٹاتا ہے، اس لیے کہ رحمت کا دروازہ حسین ابن علی نے کھولا ہے۔ ایک شخص جتنا بھی گناہ گار ہو حسین کے دروازے پر آئے، اللہ اس کے دل کی وہ جو اندر کی سیاہی ہے اس کو سفیدی میں نور میں بدلتا ہے، اس کو توبے کی توفیق ملتی ہے اور واپس پہنچ جاتا ہے اصل اس مقام پر جہاں کے لیے وہ خلق کیا گیا تھا، اور یہی رحمت خدا ہے، اور رحمت کا دروازہ حسین سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس لیے آپ ہماری روایات میں احادیث میں شب جمعہ ہمیں بتایا گیا کہ شب جمعہ اگر ہو سکے تو کربلا ضرور پہنچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب جمعہ رحمت کے وہ سارے در کھلتے ہیں، اور وہ شب جمعہ ایسی ہر شب جمعہ، ایک نہیں، عاشور کی نہیں، اربعین میں نہیں، ہر شب جمعہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں ہے نا، یا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں ہے، ان کا جسد اطہر کربلا کی زمین میں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تمام فرشتے کروڑوں کی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے، تاکہ حسین کے ذریعے سے رحمت خدا تک پہنچ سکے۔ شب جمعہ تمام فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف اتر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 1,24,000 انبیاء، روایات ہیں، احادیث ہیں کہ یہ سارے انبیاء جو خود اپنی اپنی جگہ بہت بڑے بڑے ستون ہیں، پہاڑ ہیں، عبودیت کا، بندگی کا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقام کا، لیکن شب جمعہ وہ بھی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے زمین کربلا میں اس حائر کے ارد گرد اترتے ہیں اور حسین کے ذریعے سے رحمت خدا تک پہنچتے ہیں۔ کیا ہے؟ حسین ابن علی کا کھولا ہوا دروازہ۔ حسین تو رحمت کا، خدا کی رحمت کا دروازہ ہے، لیکن حسین کے بچے بھی رحمت خدا کا دروازہ ہے۔ حسین کا ششماہا اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی اجابت کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو بہترین رستہ ہے وہ ششماہا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ششماہا علی اصغر، علی اصغر عمر کے لحاظ سے 6 ماہ کے ہیں، روح کے لحاظ سے نہیں، مقام کے لحاظ سے نہیں، عمر کے لحاظ سے دودھ پیتے بچے ہیں، لیکن بڑے بڑے اولیاء اللہ کو اگر فیض خدا تک پہنچا سکتے ہیں تو وہ حضرت علی اصغر پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے علی اصغر کو ہم روایات میں 3 شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، 3 جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہے کہ ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 3 کون ہیں؟ ان میں سے ایک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، ہمارے 7ویں امام جو کاظمین میں موجود ہے، اور دوسرے حضرت عباس اللہ ہے، اور تیسرے ششماہا بیٹا حضرت علی اصغر۔ حضرت علی اصغر کی عظمت دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ جب حضرت علی اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی یاد میں مجالس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، شہادت کے حوالے سے بھی اور ان کی ولادت کے حوالے سے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا کوئی سریع ترین دروازہ ہے تو وہ حضرت علی اصغر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی اصغر وہ کربلا میں منظر بڑا عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام
بڑا عجیب منظر ہے. عاشور ظہر کے بعد جب تمام یاران حسین شہید ہو گئے، امام حسین کے سارے بچے شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، حسین ابن علی میدان کربلا میں تنہا رہ گئے. جب تنہا رہ گئے تو اس وقت حسین ابن علی کس کیفیت میں ہوں گے؟ اللہ کی طرف پوری توجہ. ایک دفعہ خطبہ دیتے ہیں، سامنے والے لشکر اشقیاء کو بلاتے ہیں دین کی طرف، توبہ کی طرف، اپنی طرف، کہ آؤ اب بھی میری آواز پر لبیک کہو. تو وہاں پر حسین ابن علی کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی مدد کر سکے؟ یہ جملہ ہر ایک سنتا ہے لیکن کہیں سے جواب نہیں آتا. اس اسنا میں دوبارہ جب حسین ابن علی یہ جملہ اپنی زبان مبارک سے نکالتے ہیں تو اچانک آپ کے کانوں میں رونے کی اور ایک ایسی فضا کی آواز آتی ہے کہ گویا کوہرام مچ گیا ہے. متوجہ ہوتے ہیں یہ صدائیں خیمے سے آ رہی ہیں. گھوڑے کو بھیڑ لگاتے ہیں، فوراً پہنچتے ہیں خیمے میں. کیا دیکھتے ہیں بیویاں سب کی سب کھڑی ہیں، رو رہی ہیں. پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ جواب ملتا ہے مولا جب آپ نے میدان کربلا میں حل من ناصر کی صدا دی ہے نا تو کہیں اور سے تو آواز نہیں آئی، لیکن یہ بچہ اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا اور پھر اونچی آواز سے رونے لگا ہے. اس کو دیکھ کر ساری بیویاں رو رہی ہیں. یہ بچہ حسین ابن علی کی اس آواز پر لبیک کہہ کر کہہ رہا ہے کہ میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں اور نصرت حسین کے لیے تیار. حسین ابن علی فرماتے ہیں اس بچے کو آمادہ کرو، تیار کرو. بچے کو تیار کرتے ہیں لیکن کس طرح؟ حسین ابن علی ایک پارچے میں، ایک کپڑے میں اس بچے کو لپیٹتے ہیں اور خیمے سے باہر آتے ہیں. جب خیمے سے باہر آتے ہیں اور میدان کارزار کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو لشکر اعداد دیکھتے ہیں کہ حسین گویا قرآن لے کر آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپس میں کہتے ہیں حسین اب اکیلے رہ گئے ہیں تو اس لیے قرآن کا واسطہ دینے آ رہے ہیں. جب میدان میں ان کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک جملہ اشارہ فرماتے ہیں، بڑا تلخ جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں. یہ 6 ماہ 3 دن سے اس کی ماں پیاسی ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے ہونٹ دیکھو خشک ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے چند قطرے پانی اس بچے کو پلا دو؟ خاموشی ہے. جب خاموشی ہے تو بعض روایات میں ہے کہ امام حسین اس بچے سے کہتے ہیں بیٹا علی اصغر ان کو بتاؤ کہ تم واقعی پیاسے ہو. یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنے منہ سے زبان باہر نکال کر اپنے ہونٹ پر زبان پھیرنے لگتا ہے. یہ منظر بعد لوگ دیکھتے ہیں. ایک دفعہ چمگوئیاں شروع ہوتی ہیں، غلغلہ برپا ہوتا ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ پانی دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے. اس اسنا میں خوف کہ کہیں خود لشکر میں پھول نہ پڑے، عمر ابن سعد حرملہ کو کہتا ہے حرملہ تیر نکال دو. حرملہ نے جب تیر چڑھایا ہے نا تو اس وقت عجیب ہے کہ کربلا میں جو تیر استعمال ہوئے ہیں ان تیروں کی اوصاف بیان کی ہیں مورخین نے. وہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے تیر تھے، ایک پھل والا، 2 پھلوں والا اور 3 پھلوں والا. ایک پھل والا ہر ایک کو مارتے تھے، 2 پھلوں والا اس کو جس کو ہر صورت میں گرانا مقصود ہوتا تھا، کیونکہ وہ جب لگتا تھا تو بدن میں جا کر گھس جاتا تھا اور سوار کو وہیں پر گرا دیتا تھا. لیکن جو سب سے بڑا دشمن ہو، سب سے بڑا شاہ سوار ہو، اس کے لیے جو تیر استعمال ہوتا تھا وہ 3 پھلوں والا استعمال ہوتا تھا. حرملہ نے وہ 3 پھلوں والا تیر کمان پہ چڑھایا اور چڑھانے کے بعد جیسے ہی وہ تیر پھینکا ایک دفعہ فضا میں آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے، اس کے گردن پہ یہ تیر جا کر لگا ہے، لیکن صرف لگا نہیں ہے بلکہ ذبح علی الاصغر من الاذن الى الاذن.
اس تیر نے علی اصغر کی پوری گردن کو چیر کر کاٹ کر رکھ دیا۔ حسین ابن علی نے اس بچے کو آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کیا، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں اور راوی بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، ایک دفعہ یہ بچہ فضا میں اچھلا، پھر اس کے بعد جب آیا تو تڑپ رہا تھا۔ جب یہ تڑپ رہا تھا تو حسین کی آنکھوں میں ہم نے جو غم، الم اور آنسو دیکھے وہ بڑے عجیب اور دردناک تھے۔ جیسے جیسے اس بچے کے بدن نے ٹھنڈا ہونا شروع کیا، حسین کے آنسو بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا اس بچے کو ہم نے دیکھا، یہ بچہ آہستہ اس کا بدن اب خاموش تھا، لیکن اس کے ہونٹ کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے۔ اب جب یہ بچہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تو حسین نے یہ خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اس بچے کا ایک دفعہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا اور اس کے بعد خدا سے کہا، خدایا یہ خون میں تیری طرف بھیج رہا ہوں، آسمان کی طرف پھینکا۔ غالباً امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ یہ خون پھر واپس نہیں آیا زمین پر، یہ خون واپس نہیں آیا۔ امام نے اس بچے کو اٹھایا، اب امام کی خواہش کیا ہے، خیمے کی طرف چلے، لیکن یہاں پر حمید بن مسلم واقعہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے وہ دردناک منظر دیکھا کہ حسین نے چند قدم خیمے کی طرف بڑھائے، دیکھا خیمے کے دروازے پر رباب کھڑی ہے، رک گئے۔ رباب کو جب کھڑے دیکھا رک گئے، آگے نہیں بڑھے، منہ موڑ لیا، رباب اندر گئی، دوبارہ گئے، جیب میں گئی، دوبارہ آگے بڑھے، دیکھا رباب دوبارہ آئی، دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، رباب باہر آئی، دوبارہ رک گئے، 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے اور پھر واپس آئے، یہاں تک کہ آخری بار ہمت کی، حوصلہ کیا اور خیمے تک پہنچے۔ لیکن جب خیمے کے اندر داخل ہونے لگے کوہرام برپا ہو گیا، بیویاں رونے لگی، وائے علی اصغر کی آوازیں بلند ہوئی۔ اچانک کیا دیکھا، رباب سامنے آئی اور اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا جو والدین ہیں ان کے جگر چھلنی ہو جاتے ہیں۔ کیا کہا، امثلک ینحر یا بنیا، اے میرے ننھے سے بچے، کیا تجھ جیسے معصوموں کو اونٹ کی طرح ذبح کیا جاتا ہے؟